السلام علیکم. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، آپ جہاں رہیں اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں رہیں. تو جی آج ویڈیو میں ذکر کریں گے ہماری ایک ینگ اور بقول کچھ لوگوں کے ابھرتی ہوئی یوٹیوبر کے بارے میں، جو کہ اپنے آپ کو ایک بہت بڑا مسلم انفلوئنسر بھی سمجھتی ہیں اور کہتی بھی ہیں اپنے آپ کو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. تو ان کا کیا انفلوئنس ہے وہ ہم آگے جا کے بات کریں گے. سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں ان کی ویڈیوز کا، ان کے بلاگس کا جو خلاصہ ہے، جو سمری ان کے بلاگس کی ہے. اگر آپ ان کے بلاگس دیکھیں تو آپ کو کیا ملے گا؟ ہے گرلس، ہائی گرلس، تو گائز، سو گائز، فائنلی گرلس، فائنلی گائز، اینڈ آف vlog. دیٹس اٹ. اس کے علاوہ جو کچھ ان کی ویڈیوز میں ہوتا ہے وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو کسی اور کی ویڈیوز میں نہ ہوتا ہو. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جب یہ بولنا سٹارٹ کرتی ہیں، ویڈیو بنا لیتی ہیں، ویڈیو اپلوڈ کر دی، ٹھیک ہے جی، وائس اوور بھی کر لیا. اب جب وائس اوور آپ کرتی ہیں تو ایسا لگتا ہے فاسٹ فارورڈ پہ آپ لگی ہوئی ہیں. کہنے کو تو آپ نے انگلش لٹریچر میں ماسٹرز کیا ہوا ہے اور آپ کہتی ہیں کہ میں بہت زیادہ پڑھی لکھی ہوں، ٹھیک ہے، یہ آپ اکثر کہہ جاتی ہیں، بتا جاتی ہیں اپنی ویڈیوز میں، ولاگز میں اشارہ دے جاتی ہیں. اب عقل مند کے لیے اشارے ہی کافی ہوتے ہیں نا. تو جب آپ بولتی ہیں تو بالکل سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے کہاں سے سٹارٹ لیا ہے اور کہاں پہ ختم کیا ہے. آپ کا ولاگ سٹارٹ ہوتا ہے تو آپ بولنا شروع کرتی ہیں، اور جہاں پہ ولاگ ختم ہوتا ہے اللہ حافظ سے 1 سیکنڈ پہلے وہاں پہ آپ کی سپیچ ختم ہوتی ہے. لائک کوئی پاز نہیں ہے، کوئی فل سٹاپ نہیں، کوئی کوما نہیں، کوئی انٹونیشن نہیں، یعنی کوئی آواز میں اتار چڑھاؤ نہیں، کوئی آواز میں تبدیلی نہیں، کچھ بھی نہیں. بس ایسے لگتا ہے کہ بس بولی جا رہی ہیں، بولی جا رہی ہیں، بولی جا رہی ہیں، اور بس میں بول دوں، وائس اوور کر دوں اور ویڈیو لگا دوں. ٹھیک ہے، کچھ بلاگرز جس طرح خبریں پڑھنے لگ جاتی ہیں ویسا بھی نہیں انسان کو ہونا چاہیے، لیکن اتنا تو ہونا چاہیے نا. اور ایسے تو ایک امپریشن دینا چاہیے کہ لگے کہ کوئی واقعی پڑھا لکھا بندہ بول رہا ہے اور اس کو سن کے اچھا بھی لگ رہا ہے. لیکن آپ بول رہی ہوتی ہیں وہ بس ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے سوری ٹو سے کہ آپ کسی بول کے اندر اکٹھے اخروٹ ڈال دیں اور ان کو زور زور سے ہلانا شروع کر دیں اور وہ گڑ 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 ہو رہی ہوتی ہے. اس طرح آپ بولتی ہیں، سمجھ ہی نہیں آتی کیا کر رہی ہیں. آپ کبھی نا اپنے ولاگس خود اپنی ویڈیوز دیکھیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا آپ کیسے بول رہی ہوتی ہیں. آپ کی اگر میں انسٹاگرام پہ ریلز دیکھوں، اگر میں آپ کے ولاگس دیکھوں، ویڈیوز دیکھوں، ایک ہی چیز، ایک ہی بات، ہے گرلس، آئی گونا ٹیل یو دس، آئی وانا ٹیل یو دس، لیٹس ڈو دس، گونا ڈو دس، وانا ڈو دس. یہ گونا وانا میں آپ کی نا ساری ریلز بن جاتی ہیں اور آپ کی ویڈیوز بن جاتی ہیں. سیکنڈلی کانٹینٹ پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں. آپ نے فیس ریویل کرنے کے بعد کافی ویوز لیے، آپ کے سبسکرائبرز بڑھ گئے ایک دم سے، کیونکہ وہ فیس ریویل ہی اسی لیے کیا تھا. یہ سب کچھ بڑھانے کے لیے کیا جاتا ہے نا، ورنہ آپ تو پہلے کہتی تھی فیس ریویل کیے بغیر بھی سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن کرنا پڑا کیونکہ آپ کے گھر والوں نے کہا تھا آپ کی جاب ہے یہ، تو کرنا پڑا. چلیں جی، آپ کا یہ پرسنل مسئلہ ہے، آپ نے کیا، بہت اچھی بات ہے. پھر آپ نے اپنے گھر کی شفٹنگ کی، اس گھر کی شفٹنگ میں اور چیزوں کی بائنگ میں یہ خریدا وہ خریدا، اس پہ کوئی آپ نے درجنوں اپنے ولاگس بنا دیے، یہ بھی ٹھیک ہو گیا. دین آپ کی جی ریسنٹ پاسٹ میں انگیجمنٹ ہوئی، وہ بھی تھوڑے سے کچھ ولاگز آئے. ظاہر ہے ہمارے پاکستانی بلاگرز اگر پریگننٹ ہو جائیں یا انگیجمنٹ ہو جائے یا شادی ہو جائے تو پھر وہ بھی کمائی کے دن شروع ہو جاتے ہیں، سب کو پتہ ہی ہے، اور کس طرح ہوتے ہیں وہ بھی سب کو پتہ ہے. خیر وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. اگر میں دوسری طرف آپ کے جو ولاگس کا مین کانٹینٹ ہے اس کے اوپر بات کروں تو آپ کا مین کانٹینٹ کیا ہے؟ میں امی کے ساتھ بازار گئی، میں آج پھر امی کے ساتھ بازار گئی، میں امی کے ساتھ بازار گئی، میں ماما کے ساتھ بازار گئی، میں آج لوکل بازار گئی، میں آج فلانے مال گئی، میں آج بازار گئی، 2 دن بعد پھر بازار گئی. ٹھیک ہے، ایک یہ آپ کے پاس ہے بات کرنے کی یہ چیز. دوسری، میں ڈائٹ پہ ہوں، میں پورشن کنٹرول کر رہی ہوں. آپ جو اپنے انسٹاگرام پہ سٹوریز لگاتی ہیں نا، تھوڑی تھوڑی دیر بعد ایک پلیٹ چاول رکھے ہوئے ہیں، روٹی رکھی ہوئی ہے، کیوکمبر، سیلڈ، پھر فروٹ دکھاتی ہیں، پھر یہ دکھاتی ہیں، پھر قہوہ، مارننگ قہوہ، نائٹ قہوہ، پھر آپ کا آ جاتا ہے جی میں شیک پی رہی تھی، پھر آ جاتا ہے کہ میں بسکٹ لے رہی تھی، پھر ایک آپ رس گلہ اٹھا کے سٹوری بناتی ہیں، وہ بھی دکھاتی ہیں. وہ ان ساری سٹوریز کو جوڑ کے آپ ایک ویڈیو بنا لیتی ہیں اور وہ اپلوڈ کر لیتی ہیں. وہ آپ کا ولاگ ہے اور وہ آپ کا کانٹینٹ ہے. ٹھیک ہے، تو اب ایک عقل مند جو ہوگا اور جو چیزوں کو تھوڑا
ڈیپلی دیکھے گا تو وہ یہ بتا سکے گا کہ وہ کیا کانٹینٹ ہے. آر وی ہیئر ٹو سی رسگلا اور آر وی ہیئر ٹو سی کہ پیچ کیسے کٹ ہوتا ہے اور پیچ کیسے کھایا جاتا ہے, اور آپ کتنے بجے آڑو کھا رہی ہیں اور کتنے بجے گاجر کھا رہی ہیں. ہم یہ دیکھنے تو نہیں نا ادھر مائی ڈیئر بیٹھے ہوئے. تو تھوڑا سا ایک کانٹینٹ میں چینج آئی تھنک اب نیڈیڈ ہے تاکہ آپ کا ولاگ جو ہے وہ اپیلنگ لگے. اب بریک فاسٹ, ڈنر, لنچ, مارننگ ٹی, نائٹ ٹی, ایوننگ قہوہ, فلانا قہوہ, یہ قہوہ, وہ قہوہ, اب ادھر سے نکل آئیں باہر. دنیا کافی آگے چلی گئی ہے. اور جب آپ پورشن کنٹرول کر ہی رہی ہیں, ایک طرف آپ پورشن کنٹرول بتا رہی ہیں, یہ کریں وہ کریں, پہلے اتنی مہنگی چیزیں لے کے آئیں پھر اس کے بعد آپ ڈائٹ کریں, دوسری طرف آپ بیٹھ جاتی ہیں آج میرا KFC کھانے کا بہت دل چاہ رہا تھا میں بچوں کے ساتھ یہ لے آئی, آج میرا پیزا کھانے کا دل تھا تو میں یہ لے, آج مما کا دل چاہ رہا تھا برگر کھانے کو تو ہم پھر KFC لے آئے, آج فلانے کا دل چاہ رہا تھا یہ تو ہم پتہ نہیں کیا لے آئے. دوسری طرف آپ یہ سب کچھ کر رہی ہوتی ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ کے جو کانٹینٹ ہے وہ آپس میں ملتا ہی نہیں ہے, آپ کی باتیں ہی نہیں آپس میں ملتی. ٹھیک ہے, اس چیز پہ بھی آپ تھوڑا سا فوکس کریں کہ آپ کیا دکھا رہی ہوتی ہیں, کیا کر رہی ہوتی ہیں. اور سیکنڈلی یہ کہ اگر ہم اپنے جو ہمارے ویورز ہیں نا, کیونکہ آپ کی جو ویورشپ ہے نا وہ 18 سال سے لے کر 30 سال کی جو کم لڑکیاں ہیں نا وہ دیکھتی ہیں آپ کے بلاگس, اور ان کو آپ کس چیز کی طرف مائل کر رہی ہیں. پورشن کنٹرول, پورشن کنٹرول, پورشن کنٹرول, پورشن کنٹرول, ڈائٹ کر لیں, ڈائٹ کر لیں, وزن کم کر لیں, وزن کم کر لیں. بہت اچھی بات ہے, انسان کو مینٹین رکھنا چاہیے اپنے آپ کو, لیکن کیا جن کا تھوڑا بہت وزن زیادہ ان کی زندگی ہی نہیں ہے, وہ کیا کریں بیچاری پھر. یہ انڈائریکٹلی باڈی شیمنگ بھی تو ہے نا, اس طرح تو نہیں کرنا چاہیے. پورشن کنٹرول ٹھیک ہے کریں, لیکن ایک چیز کو سوار تو نہیں کر لینا چاہیے سروں کے اوپر, اور دوسروں کے ذہنوں میں بھی آپ ڈال ڈال کے لڑکیوں کو بیچاری کھانا چھوڑ دیتی, ہیلدی لائف سٹائل نہیں اپناتی, کھانا ہی چھوڑ دیتی ہیں. اس طرف آپ لوگ لے کے جا رہے ہیں لڑکیوں کو. خیر جی, فردر بات کرتے ہیں. اس کے بعد آپ کیا کرتی ہیں اپنی ویڈیوز میں, دس از آلسو اے پارٹ آف یور کانٹینٹ. رنگ لائٹ لگا لیتی ہیں آپ اور بیٹھ جاتی ہیں اس کے سامنے. آج میں آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیل یو مائی نیوڈ میک اپ, ہاؤ آئی ڈو مائی نیوڈ میک اپ. یا آپ کہتی ہیں میں اسکن پریپ کرنے لگی ہوں, یا آپ کہتی ہیں میں آج ہاف آئی لائنر لگانے لگی ہوں, آج میں یہ کر رہی ہوں, آج میں وہ کر رہی ہوں. جو آپ پروڈکٹس دکھا رہی ہوتی ہیں فرسٹ آف آل تو وہ اتنی ایکسپینسو ہوتی ہیں کہ وہ ایک نارمل جو ہے ایک آرڈنری فیملی, ایک آرڈنری لڑکی وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتی. اور سیکنڈلی جو دوسری پروڈکٹس آپ دکھاتی ہیں وہ آپ کو پروموشن کے لیے آتی ہیں چیزیں, آپ ان کو پروموٹ کر رہی ہوتی ہیں. تو ہر ولاگ میں لائٹ کے سامنے بیٹھ کے اور اے پیس آف کلاتھ سر پہ رکھ کے, اے اسمال پیس آف کلاتھ جس کو اردو میں کہتے ہیں نا ٹاکی, ایک سر پہ رکھ کے بقول آپ کے جو آپ کہتی ہیں میں ہیڈ کور کر کے اپنی ولاگنگ کرتی ہوں, تو مائی ڈیئر وہ ہیڈ کور نہیں ہوتا, وہ ایک آپ وسکشن ہی پورا کرتی ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ پلیز روز 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 آج میں یہ منہ پہ لگا رہی ہوں, آج میں یہ کر رہی ہوں, آج میں یہ کر رہی ہوں. آئی تھنک موسٹ آف دا پیپل آر ناٹ انٹرسٹڈ کہ آپ منہ پہ کیا لگا رہی ہیں, اور آنکھوں پہ لگا رہی ہیں, اور نیل پالش کون سی لگا رہی ہیں, اور بلشن کون سا لگا رہی ہیں. آپ خواتین کو پرووک کیوں کرتی ہیں کہ لوگ مہنگی چیزیں خریدیں, لوگ بائنگ کی طرف جائیں, لوگ یہ خریدیں, لوگ وہ خریدیں, لوگ یہ دیکھیں. کس کا دل نہیں چاہتا پھر شاپنگ کرنے کو. آپ ایک سوٹ پہنتی ہیں اور اس کی کوئی ڈیٹیل پوچھے تو میرا خیال ہے یہ بتانا کافی ہے کہ یہ فلانے برانڈ کا ہے یا یہ فلانے برانڈ کا ہے, دیٹس انف. یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ میں نے 10,000 کا سوٹ لیا اور میرا جوتا 6,000 کا ہے, اور میرا یہ والا سوٹ 15,000 کا ہے, اور یہ میرا 12,000 کا سوٹ ہے, اور یہ میرے ان لاس کی طرف سے اتنے کا سوٹ آیا ہے. پھر جب نیچے آپ کو لوگ کامنٹ کرتے ہیں تو آپ بدتمیزی کرتی ہیں. ٹھیک ہے, کسی نے آپ کو یہ کہا تھا ایک دفعہ کہ یہ پرائس بتانے کی کیا ضرورت ہے. پھر کسی نے آپ کو یہ بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ آپ روز آ جاتی ہیں یہ اسکن پریپ دکھانا اور یہ سب کچھ کرنا, آپ کو اور کوئی کام نہیں ہے. تو آپ نے ان کو یہ جواب دیا تھا کہ آپ اس چینل پہ کیا کر رہی ہیں, آپ چلی جائیں. تو انفلوئنسرس اس طرح تو بات نہیں کرتے. از دس دا ڈیسنٹ وے ٹو ٹاک ٹو یور ویورس؟ میرا نہیں خیال. تو بجائے اس کے کہ اپنی کوالٹی کو امپروو کریں, اپنے کانٹینٹ کو امپروو کریں, آپ لوگوں سے بدتمیزیاں شروع کر دیتی ہیں. پھر آپ آ کے ایک ویڈیو بھی ڈال دیتی ہیں, میں اگنور کرتی ہوں, میں یہ کرتی ہوں. مطلب نہیں اچھی لگتی ہیں باتیں. اس پہ خود بھی آپ کو سوچنا چاہیے نا, اتنی آپ پڑھی لکھی ہیں. جی, اب آخر میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں ان کی جاب کے حوالے سے. جس دن آپ نے اپنی فیس ریویل کی ویڈیو اپلوڈ کی تھی تو آپ نے اس میں یلو اسکارف پہنا ہوا تھا, اور اس طریقے سے آپ نے اس کو لیا ہوا تھا کہ آپ کی آدھی چیکس بھی کورڈ تھی, چہرہ بھی مکمل نظر نہیں آ رہا تھا, رائٹ. اور آپ نے اس ویڈیو میں وہاں پہ یہ ذکر کیا تھا کہ میری فیملی نے, اسپیشلی میرے فادر نے,
یہ بات کہی ہے کہ بیٹا جب تمہاری یہ جاب ہے تو پھر فیس ریفیل بھی کر دو. بہت اچھی بات ہے. اور آپ نے یہ بھی وہاں پہ کہا تھا کہ میری فیملی نے یہ کہا ہے کہ ہمیں پتہ ہے ہماری بیٹی کیسی ہے، اس لیے آپ میری کسی شکل پہ، باتوں پہ، جس پہ بھی بات کریں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. سب سے پہلی بات، یہ بہت اچھی بات ہے آپ کے پیرنٹس کی آپ کو سپورٹ ہے. لڑکیوں کو فیملی کی سپورٹ نہ ہو تو لڑکی کبھی بھی کسی بھی فیلڈ میں گرو نہیں کر سکتی. لیکن سوال یہ ہے کہ آپ آئیں تو فیس ریویل جب آپ نے کیا تھا ایک پورے اسکارف میں، ایک حجاب میں آپ آئی تھیں، تو یہ اب آپ کو کیا ہو گیا؟ کیا آپ کے ساتھ بھی وہی کیس ہوا ہے جو باقی بلاگرز کے ساتھ ہوتا ہے کہ جیسے ہی تھوڑا سا پیسہ آنا شروع ہوتا ہے، تھوڑا ویوز ملنے شروع ہوتے ہیں، چینل گرو کرتا ہے، تو آپ لوگ بھول جاتی ہیں کہ ہم آئی کیسے تھی اور اب کیسے ہو گئی ہیں؟ کیونکہ اگر آپ اپنی ریلز اور اپنی ویڈیوز دیکھیں تو آپ نے برائے نام اس میں دوپٹہ لیا ہوا ہوتا ہے، اور بہت ساری جگہوں پہ تو ہے بھی نہیں دوپٹہ. وہ جو آپ نے سر پہ ایک کپڑا سا لگایا ہوتا ہے نا، کپڑا ہی میں اس کو کہوں گی، یا کبھی آپ نے ہیڈ بینڈ بھی پہنا ہوا ہوتا ہے، تو اس کے علاوہ تو باقی آپ اپنی ساری باڈی ایگزبٹ کر رہی ہوتی ہیں. آپ نے ریڈ میکسی میں آپ پاؤں سے شروع ہوئی پازیب پہننا اور کیمرہ اوپر تک، بیلی آپ نے بیلٹ ٹائی کی اور پھر نیک دکھائی، پھر بازو پورے پورے، پھر شولڈرز، پھر کانوں کے جھمکے ہاتھ لگا لگا کے، پھر کبھی ادھر سے اپنا چہرہ دکھاتی ہیں، کبھی اس سائڈ سے دکھاتی ہیں. ایک پوری باڈی کو ڈسپلے پہ لگانے اس کو کہتے ہیں نا. اس کو اگر دوسرا کچھ کہتے ہیں تو پلیز مجھے بتائیے گا. تو یہ اب آپ کس طرح، یہ بھی کیا آپ کی جاب کا حصہ ہے کہ آپ نے بیٹھ جانا ہے اور اپنا جسم کا ایک ایک حصہ کیمرے کے سامنے دکھانا ہے اور میڈیا پہ؟ لوگوں کا ایک تاثر ہے کہ پاکستانی بلاگرز جب آتی ہیں تو بہت اچھے طریقے سے آتی ہیں، اپنے آپ کو پریزنٹیبل بنا کے آتی ہیں، لیکن جیسے ہی ان کے پاس پیسہ آتا ہے، ان کا چینل گرو کرتا ہے، تو یہ اپنا آپ ہی بھول جاتی ہیں، اپنی لمٹ سے باہر ہو جاتی ہیں. اور وتھ ڈیو اپالوجی، آپ کا شمار بھی انہی بلاگرز میں ہو رہا ہے جو آئی تو بہت اسکارف لپیٹ کی تھی، اور اب جو ہیں بغیر دوپٹے کے بھی ویڈیوز بن رہی ہوتی ہیں. آپ اپنی ریلز دیکھیں، موسٹ آف دا ٹائم یو آر وداؤٹ دوپٹہ. سر پہ ایک ہیڈ بینڈ لگانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے اپنا آپ کور کیا ہوا ہے. بہت ساری جگہوں پہ آپ اپنا سب کچھ ایگزبٹ کر رہی ہوتی ہیں. آپ اپنے ویڈیوز اور ریلز کو ذرا غور سے دیکھیں. جب آپ اپنے سلیپنگ سوٹ میں دکھا رہی ہیں، آپ نے نائٹ سوٹ ایک جگہ پہنا ہے نا، بلو آپ نے پہنا ہوا ہے، تو نائٹ سوٹ تو اتنی پرسنل چیز ہے، اگر آپ اس میں اپنا آپ دکھا رہی ہیں تو پھر آپ یہ کلیم نہیں کر سکتی کہ میں کورڈ اور دوپٹے میں ساری ویڈیوز بناتی ہوں اور میرا سب کچھ کورڈ ہوتا ہے اور میں ولاگنگ کرتی ہوں. اس لیے جب یہ اس طرح کے سوال آپ کے اوپر اٹھ رہے ہیں، اور پہلے بھی اٹھے تھے تو ان کو سنپ کر دیا گیا، اب بھی اٹھ رہے ہیں، تو جواب دینا تو تھوڑا سا بنتا ہے نا. یا تو پھر اپنے آپ کو امپروو کر لیں، یا پھر لوگوں کے سوالوں کے جواب دے دیں. آپ کو ویڈیو کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.